السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 5واں پارہ سورۃ النساء ہماری جاری ہے۔ 133 یعنی 133 ہو گئی ہیں، 134 آج ہم نے پڑھنی ہے، 134 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کانا جو ہے، یرید چاہتا، ثواب دنیا بدلہ دنیا کا، فعند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، پاس اللہ تعالیٰ کے ہے ثواب الدنیا بدلہ دنیا کا، والآخرہ اور آخرت کا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً بصیرہ سننے والا دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء گواہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو اگرچہ ہو، علی خلاف، ویسے علامہ نے پر ہوتا ہے، یہاں خلاف آئے گا، اگرچہ ہو خلاف، انفسکم تمہاری جانوں کے، اول والدین یا والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، ان یکن غنیا اگر وہ ہے امیر، اور فقیرن یا محتاج، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، محتاج بھی اور فقیر بھی، بلکہ آپ بے شک فقیر کا فقیر ہی لکھ لیں، امیر کے مقابلے دونوں ٹھیک ہے، مٹانا نہیں ہے۔ امیر ہے نا غنیًا کا، اس کے مقابلے میں فقیر اور محتاج بھی ہوتا ہے نا، فقیر کا معنی۔ فاللہ پس اللہ تعالیٰ، اولا زیادہ حقدار ہے، بہما ان دونوں سے۔ اب یہاں بھی دو معنی ہیں، بس اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ان دونوں کی، یہ بھی ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے تو تم کو زیادہ ہمدرد نہیں ان کے، اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ان کے، یا یہ، یا دوسرا یہ کہ رشتہ دار والدین تمہاری اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، اولا بہما زیادہ حقدار ہے ان دونوں کے، یا زیادہ قریب ہے ان دونوں کے۔ فلا تتبعوا پس نہ تم پیروی کرو، ہوا خواہشات کی، ان تعدلوا کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، یہ میں نے ہٹ جاؤ اس لیے لکھا دیا کہ تمہیں سمجھ آ جائے، مراد یہ کہ نہ تم پیروی خواہشات کی، کہیں تم انصاف، یعنی انصاف سے نہ ہٹ جاؤ، لکھا دی ہے۔ وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم بل دو، او تورزو یا اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما اس کے ساتھ جو، تعملون تم کرتے، خبیرہ خبردار۔ یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، و رسول ہی اور اس کے رسول کے،
والکتاب بھی، اور کتاب کے ساتھ الذی جو نزل اس نے اتاری اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور کتاب الذی وہ انزلہ جو اتاری من قبل پہلے، وَمَن یکفر باللہ اور جو انکار کرے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ والملائکۃ اور اس کے فرشتوں، وکتبہ اور اس کی کتابوں، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، اس کے رسولوں، والیوم الآخر دن آخرت کا، فقط ضل ضلالا بعیدا پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا گمراہی بعیدہ دور کی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انصاف قائم کرنا ہے ہر صورت، چاہے وہ گواہی تمہیں اپنے جانوں کے خلاف دینی پڑے یا والدین یا رشتہ داروں کے، یا وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ امیر ہے تو اس کی دولت کے دباؤ میں آ کے آپ غلط فیصلہ کر دیں، یا غریب ہے تو ہمدردی کے تحت کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ امیر ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ان دونوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ ان کی حالت کو جانتا ہے، تم زیادہ اللہ تعالیٰ سے مہربان نہیں ہو۔ اور فلا تتبعوا الہویٰ، تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ کہیں تم انصاف سے ہٹ جاؤ، یعنی کسی کی خواہش کی خاطر یا اپنی خواہش کی خاطر انصاف سے نہیں ہٹنا، بات انصاف کی کرنی ہے۔ اور اگر تم بال دو یا اعراض کرو، بال دینے کا مطلب یہ ہے کہ گول گول بات کرو، یعنی تم گول گول بات نہ کرو، کلیئر کھل کے بات کرو انصاف کی، یا اعراض کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو خبردار ہے، یعنی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ اگر تم بری نیت سے بال دے رہے ہو یا اعراض کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اے لوگو ایمان والو، ایمان لو اللہ کے ساتھ، یعنی انصاف کرنے کا کس کو کہا گیا؟ جو ایمان والے لوگ ہیں۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لے کر آؤ، یعنی صرف زبانی ضروری نہیں ہے، عملی طور پہ ایمان کا ثبوت ہو۔ ایمان لو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول اور کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے، یعنی سب کتابوں پر ایمان لانا، برابر کا ایمان رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا صحیفے ہیں یا قرآن مجید ہے۔ ایمان یکساں رکھنا ہے، عمل صرف قرآن مجید کے مطابق کیا جائے گا، چونکہ پہلی کتابوں میں صحیفوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور جو اللہ اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور دن آخرت کا انکار کرے گا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ نزل اور انزل میں کیا ڈفرینس ہے؟ نزل اور انزل یہ ابواب ہیں عربی کے نا، وہ باب تفعیل ہے، معنی دونوں کا تقریباً ایک ہے۔ اب 24واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ حامیم سجدہ ہے، 37 آیات ہو گئی ہیں، 38 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر وہ تکبر کریں، الذین پس وہ لوگ، عند ربی کا جو پاس ہیں تیرے رب کے، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں لہو اس کی، باللیل والنہار رات اور دن، وہم لا یسامون اور وہ نہیں تھکتے۔ تھکتے اکتاتے دونوں معنی اس کے آتے ہیں، ایک ہے یسرون وہ تھکتے، ایک یسامون اکتاتے، مراد دونوں کا یہ ہے کہ تھکتے نہیں ہیں وہ۔ ومن آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، انا کا یہ کہ تو ترى الارض دیکھتا ہے زمین کو، خاشیتاً دبی ہوئی، فائزہ پس جب، انزلنا ہم نازل کرتے ہیں،
علیہ اس پر ماں پانی اہتزت وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، وربت اور ابھر آتی ہے، ابھر آتی یعنی دبی دیکھتے ہیں تو ابھر آتی ہے۔ ان الذی بے شک وہی ذات ہے احیاہا جس نے زندہ کیا اس کو، لمحی الموت البتہ زندہ کرنے والی ہے مردوں کو، کرنے والی ہے مردوں کو۔ انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یلحدون جو کجی تلاش کرتے ہیں، جو کجی تلاش کرتے ہیں، فی آیاتنا ہمارے احکام میں، لا یخفون علیہنا نہیں وہ چھپا سکتے ہم سے، افمن یلقی کیا پس جو ڈالا جائے فی النار آگ میں، خیر بہتر ہے، امن یاتی یا جو آئے آمناً ایمان کی حالت میں، یوم القیامتی دن قیامت کے، اعملوا عمل کرو، ما شئتم جو تم چاہو، انہ بے شک وہ بما اس کے ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بالذکر نصیحت کا، بریکٹ میں قرآن مجید لکھ لیں، لما جاءہم البتہ جب آئی ان کے پاس، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَکتاب البتہ کتاب ہے، عزیز زبردست۔ جب وہ آئی ان کے پاس کتاب یعنی آئی ہاں اللہ جی کا قرآن، ہاں جی، لا یاتیہ الباطل نہیں آ سکتا اس میں باطل جھوٹ، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ولا من خلفہ اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل نازل کیا گیا، من حکیم حمید حکمت والے تعریف کیے گئے کی طرف سے۔ ما یقال لک نہیں کہا جاتا آپ کو، الا ما قد قیل للرسل مگر جو کہا گیا رسولوں سے، من قبلک آپ سے پہلے، ان ربک بے شک آپ کا رب، لذو مغفرۃ البتہ بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم اور عذاب والا دردناک۔ ولو جعلناہ اور البتہ اگر ہم بناتے اس کو،
قرآن قرآن مجید ساتھ لکھ لیں. قرآن مجید آجمین کیا اجمی کیا نہیں آنا, اجمی صرف اجمی. قرآن مجید اگر ہم بناتے اس کو قرآن مجید اجمی لقالو البتہ وہ کہتے لولا کیوں نہیں فصلت تفصیل سے بیان کی گئی آیاتی اس کی آیات. آجمیون کیا اجمی عربین اور یہ عربی زبان. قل کہہ دو ہوا وہ للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے خدان ہدایت و شفا اور شفا ہے, ہدایت اور شفا ہے. والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں مان لاتے فی آذان وقر ان کے کانوں میں بوجھ ہے وہو علیہم امن اور وہ ان پر اندھے ہیں. اولئک ایسے ہی لوگ ینادون وہ بلائے جاتے تھے من مکان بعید جگہ دور سے وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فاختلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی بات سبقت گزر چکی من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شکٍ البتہ شک میں ہیں منہ اس سے مریب شک میں ہونا مریب ایسا شک ہوتا ہے جو انسان کو بے چین رکھے تو شک میں ہونا یعنی بے چین ہے وہ من عمل صالحا جو عمل کرے نیک فلنفسہ پس اپنے ہی لیے ہے ومن اساء اور جو برا کرے فعلیہا پس اسی پر ہے وما ربک نہیں ہے آپ کا رب بظلام للعبید ظلم کرنے والا بندوں پر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند کو جو ختم ہو گیا کل سورج چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہاری بات نہیں مانتے اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں نا یعنی فرشتے وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں رات و دن وہ نہیں تھکتے. یعنی مراد یہ کہ اللہ کو تمہاری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ دن رات اس کی عبادت میں تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں. اب سورج چاند کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین کو دیکھتے ہو دبی ہوئی ہے
یعنی ایسے لگتا ہے اس کبھی یہ آباد ہوگی نہیں، اجڑی ہوئی پڑی ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے جیسے دیکھنے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتے ہیں تو وہ پرورق بھی ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو کے اپنی ابھر آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے نا مردوں کو زندہ کرنے والی، یہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے انداز میں اللہ نے سمجھایا، اس وجہ سے کہ ہر قوم اپنی نبی پر ایمان لے آئی، اللہ کو بھی مانتی تھی لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتی تھی، اور اس بات سے انکار کرتی تھی کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم مر کے ہڈیوں کے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے جب زمین کو دیکھتے لگتا ہے کبھی بارش آنے کے بعد اتنی ہری بھری ہو جائے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے اگائے گا جیسے زمین سے نباتات اگتی ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ ایسے ہوں گے جیسے پتنگے بکھرے ہوئے، یعنی ایک دم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے۔ دوسرے کہتا ہے ٹڈیاں پھیلی ہوئی۔ تو جب اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں آئے تھے اسی طرح تم اٹھو گے، یعنی بے لباس اٹھو گے۔ تو حضرت عائشہ پریشان ہو گئی تھی کہ یا رسول اللہ بے لباس اٹھیں گے؟ تو آپ نے کہا اس کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا اس دن، وہ سب اپنے ہی نشے میں بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ نشان کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے حکام میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے حکام کو جھٹلاتے ہیں۔ کجی تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے حکام میں، تو ہم سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتے، جتنی مرضی سازش سے کریں، چھپ کے کریں، رات کو مشورہ کر کے رات گزارے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بتا دو کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو ایمان کی حالت میں آئے گا؟ یعنی دونوں اختیار دیے نا اللہ نے، انا دین السبیل اما شاکر کفور، ہم نے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے فرما بردار بن جائے چاہے ناشکرہ بن جائے۔ تو کہا کہ بتائیں کون بہتر ہے؟ آگے بھی آپ کئی جگہ پہ یہ بیان پڑھیں گے کہ ایک وہ شخص ہے، پیچھے پڑھ بھی چکی ہیں، آگے بھی آئے گا کہ ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے، دوسرا جو ہے وہ عنید ہے، سرکش ہے، وہ آتا ہے، یا پھر جو شخص سیدھا چل رہا ہے سیدھے راستے پہ اور دوسرا اوندا چل رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مختلف مثالیں دے کے اللہ نے سمجھا دیا کہ جو اللہ کا فرما بردار اور نافرمان ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کہا کہ عمل کرو جو تم چاہو، یعنی یہ پوچھ کے نا کہ کون بہتر ہے، ایمان والا بہتر ہے یا آگ میں جانے والا، تو اب تمہیں جو چاہے عمل کر لو، وہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو لوگ جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی یہ کتاب زبردست ہے، اس کے آگے پیچھے جھوٹ آ ہی نہیں سکتا، یعنی ان کی پہلی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی اپنی مرضی سے، لیکن اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ حکمت والے تعریف کیے گئے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نازل ساری کتابیں بھی اللہ کی طرف سے کی گئی ہیں، وہ بھی حکیم حمید اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ اسی نبی کے لیے، اسی قوم کے لیے اتنے وقت کے لیے تھی جب تک نبی تھے۔ جب نبی چلے گئے اگلی کتاب آگے، پھر اگلی کتاب پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جو تورات اور انجیل ہے نا وہ تقریباً ایک ہی تھی، حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، تورات ہی کی تکمیل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، اگرچہ کتاب الگ دی گئی تھی لیکن سارے وہی کام تھے جو تورات میں تھے۔ قرآن مجید میں یہ ہوا ہے کہ جو ان کی اپنی تبدیلیاں تھیں اللہ نے ساری نکال کے ایک ایسا حکم نازل کر دیا کہ اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور نہیں کہا گیا آپ کو مگر جو پہلے رسولوں کو کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تسلیاں نے قرآن پاک پہ دی ہیں کیونکہ آپ کو ان کا کاہن ہے، جادو ہے، ساحر ہے، جھوٹا ہے، یہ ایسی باتیں پہلے کہیں سے لکھ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے میرے پہ وہی آئی ہے، بہت باتیں کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح ستایا گیا، اسی طرح انہیں کہا گیا۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ کون ستایا گیا، آپ نے کہا انبیاء ستائے گئے اور ان میں سے سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان باتوں سے پریشان نہ ہو، بے شک آپ کا رب بخشش والا اور سخت سزا دینے، دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ یعنی جو ایمان لے آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جو اس طرح شرارتیں کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اور اگر ہم اس قرآن مجید کو اجمی بنا دیتے ہیں، عرب اپنے مقابلے میں دوسروں کو اجمی کہتے تھے، عرب ہوتا ہے بہت زیادہ بولنے والا، اجمی کو گونگے کو کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم فصیح اللسان ہیں، انہیں بیان کا پتہ ہی نہیں ہے دوسرے لوگوں کو۔ تو کہا اگر ہم یہ قرآن مجید کو اجمی بنا دیتے، وہ ضرور کہتے کہ اسے تفسیر سے کیوں نہیں بیان کیا گیا، یعنی اسے کھول کے ہمارے لیے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا کیا اجمی اور عربی زبان، یعنی کسی عربی پہ اجمی زبان میں نازل ہو گیا ہے، یعنی اس طرح وہ اعتراض، مراد یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض جو کرنے ہیں انہوں نے اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، چاہے عربی زبان میں ہوتا چاہے ان کی زبان میں انہیں اعتراض کرنا ہی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، چونکہ عرب میں آئے تھے تو عربی زبان ہوئے۔ تو کہہ دو وہ جو ایمان لائے نا ان کے لیے ہدایت و شفا ہے، یعنی وہ اعتراض نہیں ڈھونڈتے، وہ بس اللہ کا حکم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں، اور پہلی قوم میں بھی اپنے رسولوں کی بات مان لیتے تھے، اللہ کے حکم کو مانتے تھے۔ لیکن جن کے اندر شرارت ہے وہ اس سے نہ شفا حاصل کرتے ہیں نہ ان کو یہ ہدایت دیتی ہے، کیونکہ پہلی کتابوں کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی کتاب بھی ہدایت اور نور تھی اور نصیحت تھی، اور تورات کے لیے بھی، انجیل کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے کہا
اب یہ جس نے ہدایت اپنی نبی کے کہنے پہ حاصل کر لی، یعنی جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی حضرت عیسیٰ کی، جو اپنے نبی پر ایمان لائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ جنہوں نے اپنی نبی کتابوں کا انکار کیا انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے اندھی ہے، ان کے لیے ہدایت و شفا کا باعث نہیں بنتی۔ دوسرا یہ وہ ان پر اندھے ہیں، یعنی اسے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اور ایسے لوگ دور جگہ سے پکارے جائیں گے، پکارے جاتے تھے یا یعنی انہیں کہا جاتا تھا جب دنیا میں تھے کہ باز آ جاؤ اپنے، وہ کہتے تھے قیامت بڑی دور ہے دیکھی جائے گی۔ اب انہیں سامنے آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ہدایت کو کیوں نہیں سنا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، انہوں نے اختلاف کیا اس میں، اگر یہ بات آپ کی طرف سے گزر نہ چکی تھی تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یعنی اگر یہ نہ ہوتا نا کہ سب نے ایک ہی دن اٹھنا ہے، مقرر دن اٹھنا ہے، تو پھر تبھی ان کا فیصلہ ہو کہ ان کو بالکل، اگرچہ کافروں کو اللہ نے ختم کر دیا لیکن قوم جو ایمان لی تھی وہ باقی رہی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سے فیصلہ گزر چکا ہے کہ سب کا ایک ہی وقت ہے دوبارہ اٹھنے کا، اس لیے ہم نے کسی کی مدت اس کے مطابق ہی پوری ہوگی جب ہم چاہیں گے، اور سب ایک ہی وقت میں اٹھائے جائیں گے، اور بے شک کوئی اس سے شک میں ہونا، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے سے وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے جتنی مرضی انہیں نشانیاں سمجھا لیں۔ اب یہ اللہ نے کہا اصول یاد رکھنا، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے ہوگا، جو برا کرے گا اپنے لیے۔ وہ جو سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اس کو ملے گا جو اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو اس نے کیا ہوگا۔ تو اس لیے جو نیک عمل کرے گا اس کا اجر پا لے گا، جو برے کرے گا اس کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے بندوں پر، اللہ تعالیٰ اس لیے ظلم نہیں کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہمدرد نہ ہوتا تو انسان کی پیدائش کے بعد اور وعدہ لینے کے بعد کہ میں تمہارا رب نہیں، ہم سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا اب انسان کو۔ اللہ کو پتہ تھا انسان کمزور ہے، انسان بھول جانے والا ہے، اس لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں صحیفے بھی بھیجے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو پھر وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا، کیونکہ پتہ نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ وہ کہا جب آتا ہے نا ذکر عہد الست کا، جو اللہ نے پہلے دن وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس لیے لیا تھا کہیں تم کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہر ایک کے اندر، کافر کے اندر بھی اللہ موجود ہے، کافر کے اندر بھی اللہ موجود ہے۔ اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ کون بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ساری باتوں کا اقرار کر کے پھر تمہیں کیا، تم سر پھرے کیوں ہو، کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ جب مانتے بھی اللہ ہے بس وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے یہ فرشتے اور یہ جو ہمارے جو معبود ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مددگار ہے، تو مل کے نظام کائنات چلا رہا ہے، نظام کائنات۔ تو یہ جو ہے نا ہم نے توحید پہ قائم رہنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اگر خدا را ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو جس کی اللہ مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بے سکون ہیں کہ ہم اللہ رسول کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے، اس سے ہم بے سکون ہیں۔ آج ہم اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لے گا اور ہم پرسکون ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں اپنے اپنے گھر میں ماشاءاللہ کتنے گھروں سے لوگ آ رہے ہیں، آپ سوچیں ذرا۔ اور یہ کالونی ہے، یہ رحمان پورہ ہے، یا ادھر سے عاشق آباد کی طرف سے، اگر ان علاقوں میں ان جتنے گھر یہاں آ رہے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر تبدیلیاں لے آئیں تو ایک سے دوسرا دیکھ کے رنگ پکڑتے ہیں نا۔ اگر برائی کو دیکھ کے برائیاں رنگ پکڑتی ہے۔ جب برائی شروع ہوئی تھی، میں نے کئی دفعہ یہ آپ کو بات مثال دی ہے، شادی کے موقع پہ یا موت کے وقت بھی جو بدعات شروع ہوئی شروع میں سب کو بڑا برا لگا۔ شادیوں میں جو ناچ گانے شروع ہوئے، ہائی منہ میں انگلیاں دیکھ رہے کہ بیٹھے وہیں پہ رہتے تھے۔ وہیں بیٹھنے کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جہاں وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر لعنت اس لیے کی گئی تھی، وہ کسی کو برائی کر کے دیکھ کے منع نہیں کرتے تھے، اگلے دن وہی کرنے لگ جائے جو وہ کرتے تھے۔ اس طرح موت کے وقت دیکھا کہ لوگوں نے کچھ کپڑے ذرا اچھے پہن کے آ گیا موت پہ، یا میزوں پہ کھانا دیا تو کہا یہ تو استغفار، موت ہوئی ہے تو دیکھو کرسیوں پہ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں، دیکھو یہ نئے کپڑے پہن کے آ گئے، اور اب نئے سے نیا سوٹ، نئے سے نئی برانڈ۔ اب یعنی موت تو یاد ہی نہیں۔ اصل میں آہستہ آہستہ ہم نا موت کے خیال سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کافر تو انکار کرتے تھے، ہم بھی آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ برائیاں اسی لیے ختم نہیں ہو رہی۔ اگر مجھے آخرت کا یقین ہو جائے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں نے زندگی کے ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو پھر اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا یہ یقین پختہ ہو کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اتنے جنازے اپنے سامنے دیکھتے ہیں، بے حص ہیں، گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں تو بے حص ہیں۔ پہلے بازار سے جنازہ گزرتا تھا تو کتنے دن ایک نا دہشت تاری رہتی تھی، امی ابو سے سوال کرتے رہنا، اچھا پھر مرنے کے بعد بیچارہ کا کیا ہوگا، پھر کیا، یعنی ڈر رہتا تھا کتنے دن۔ تو اب گھر سے جنازہ اٹھ کے جاتے ہیں تو دیکھے کھل رہی ہیں، وہ جنازہ ابھی باہر نکل کے گیا، آئے کھائیں کھانا کھائیں کھانا کھائیں۔
جن کے گھر کا عزیز چلا گیا وہ کھانے کے لیے بٹھا رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ جو باہر سے ہیں ان کے لیے تو کھانا وہ حلال ہے، لیکن قریبی لوگوں کے لیے وہ کھانا حرام ہے۔ اس حد تک مکروہ ہے کہ حرام کے درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ اب کھلایا کس سے جا رہا ہے؟ یا تو مال وراثت سے کھلا رہے ہیں، وہ یتیموں کے مال میں سے کھلا رہے ہیں، جو مال وراثت کا یتیموں کا مال ہے جو پیچھے اولاد رہ گئی ان کے مال میں سے کھلا رہے ہیں، یا اپنے جو عہدہ سسرال کھوائے عہدہ سب، یعنی مصیبت ڈالی ہم نے، مرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ غریب لوگوں کے دیکھیں نا، ہمیں چونکہ تجربہ ہو چکا ہے کہ پیچھے اتنے سروینٹ کوارٹر ہیں، بیچارے آئے اور میری ساس فوت ہو گئی ہے، میں ہوتے ہوتے کپڑے بھی دے رہے تھے، دیتے فلاں بھی کرنا ہے، میری کچھ مدد کر، یہ مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ انہیں آرام سے سمجھانے کی بات ہے، لیکن جب پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھتے تو ان پڑھ کیسے سمجھیں؟ میرے دوست نے کلاس اسٹینڈ لیا تھا میرے کو، یہ لیں گے تو بنے گا نا، یہ لیں گے تو بنے گا نا۔ میرے بھی اللہ کا شکر ہے، میری سب سے پہلے ساس ہو تو کچھ بھی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تیسرے دن میری ساس ہونے کے تیسرے دن میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، تو میں تو سوچا بھی نہیں تھا جانا، تو میری نند نے کہتے تیرے نہ جانا میری ماں واپس آ جائے گی۔ یہ میری نند نے مجھے کہا کہ 3 دن ختم، سوگ ہو گیا، ختم بات ہے، تسی جاؤ دونوں شادی تے، بھائی کو بھی بھیجا، مجھے بھی بھیجا، جاؤ شادی میں۔ تیسرے دن وہ یہاں لوگ 1.25 مہینہ، ایک دا 1.25 مہینہ دیتے ہیں، دوسرا 1.25 مہینہ آ جاتا ہے، نہیں پھر دوسرے کا 1.25 مہینہ۔ میرے ماموں کی بیٹی کی 3 سال شادی ڈیلے ہوئی، شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو بہن بھی فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد بھانجی فوت ہو گئی، یعنی اسی کی بیٹی فوت ہو گئی، کرتے کرتے 6 ماہ، پہلے اب تو 1.25 ماہ کہتے ہیں، 6 ماہ گزارتے آخر کار میرے ماموں بہت سخت بیمار ہو گئے، تو تاریخ رکھی ہوئی تھی۔ ماموں نے یہ وصیت کی کہ اگر چاہے میرا ادھر سے جنازہ بھی اٹھ رہا ہوگا نا، تاریخ ہم کرو گے تو اس کو رخصت کر دینا۔ سگے اب دیکھیں نا، بہنوئی وغیرہ کے لیے روک لیا سال، اور باپ نے کہا کہ میرا جنازہ بھی پڑا ہوگا تو اس کی رخصتی کر دیں گے، تاریخ میں کرو گے۔ طریقہ تو یہی ہے نا، وہ بھی فرض ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو ہم نا الجھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ہم نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ مرنا بھی آسان ہے، جینا بھی آسان ہے، شادی بھی آسان ہے، لیکن ہم نے سارا کچھ مشکل کر لیا، ہم نے سب کچھ مشکل بنا لیا۔ تو ہم کوشش کریں ان چیزوں کو توڑیں، یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ میرے ابو جب فوت ہوئے ہیں تو تیسرے دن میرے بھائی کا رزلٹ آیا ہوا تھا، پہلے ذرا 2 دن پہلے کا، جیسے تیسرے دن جتنے لوگ ہیں سب میں مٹھائی بانٹ دی کہ آج سے 100 ختم، صرف میری امی کے لیے 4 ماہ 10 دن ہمارا 100 ختم، اسے مٹھائی تک سے لوگوں نے ہاں کر کے، خیر یہ تیسرا دن ہے، پتہ نہیں تھا بیرا ترے، وہ سب سے چھوٹا تھا میرا بھائی، بیرا ترے، ان کوئی خیال ہی نہیں باپ کا، لیکن کیسے ختم کریں گے؟ اور اسی دن اعلان کر دیا میرے بھائی نے کہ وراثت آج ہم تقسیم کریں گے۔ یہاں وراثت لٹکتی رہتی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں اتنی اہم ہیں نا کہ سوگ ختم کرنے کا اعلان کیا جائے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو آگے بھی مثالیں دی ہیں، پہلے چیلم کرتے، پہلے وہ 7واں 10واں، پھر جو بھی کرتے، پھر چیلم کا مطلب کیا ہے؟ 40 دن۔ اب اعلان ہوتا ہے آج مر گئی ہے نا، ہفتے کے بعد کا فلاں دن چیلم مردوا ہو، جب چیلم کا معنی نہیں پتا تو چیلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں نا وہ کبھی جاری، وہ کبھی رہیں گی نہیں، وہ اسلام کے خلاف جتنی باتیں وہ کبھی نہیں رہ سکتی، وہ آخر کار ختم ہی ہوں گی۔ تو کیوں چیلم کرنا، یعنی گناہ ضرور کرنا ہے، بدعت ضرور کرنی ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں بدعت سے بچیں۔ اب میرے سے سوال کرنے والے پھر وہی کرتے ہیں، جیسے وہاں اس میں کر لیا تھا نا، اس عورت کا کیا نام تھا جو لمبی سی آتی کہ مجھے نام ہی بھول گیا، حالانکہ اچھا بھلا یاد تھا۔ وہ اس نے ایک دن مجھے پوچھا تھا نا پورے دورہ قرآن میں کہ باجی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں باجی جیسے ہم اہل سنت والجماعت ہے، باجی آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا مسلمان۔ کہتی ہے میرے گھر والے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم وہاں بن کے پاس جا رہی ہو تو ذرا سوچ لینا، تم وہاں بننا ہو جانا۔ کہتی ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے وہاں جا کے سکول ملتا، میں نے جانا ہی جانا۔ پورے دورہ قرآن میں آتی ہے، پتہ ہے ختم ہونے سے 2 دن پہلے وہ گاؤں چلی گئی تھی تو وہاں گئی، وہ ادھر سے آتی تھی غزالی سے، بیری پیر سے، نام مجھے بھول گیا اس کا، اچھا بلا نام یاد۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں، ورنہ یہاں جو ہم روز آ کے بیٹھتے ہیں نا، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے ہمارا۔ اتنا وقت جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں کرتے ہیں، الحمدللہ اب چل کے آتی ہے، میں تو چل یہیں سے آتی ہوں، چل کے آتے ہیں، ان کو کتنا گنا ثواب ہے، ایک ایک قدم کے عوض اللہ تعالیٰ لے کے لکھتا ہے، بڑھا چڑھا کے انہیں درجے دیتا ہے، اور جو میں نے بتایا تھا فرشتوں کے پر بھی چاہتا ہے کہ ان پہ چل کے یہ لوگ جائیں۔ تو آپ سوچیں نا آپ کتنے عظیم ہیں جو یہاں کے بیٹھتے ہیں، تو اپنی عظمت کو ضائع نہ کریں۔ انسان ویسے عظیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ذریعے بنا دیے کہ آپ عظیم تر بن جائیں،
تو پھر عظیم تر ہی رہنا چاہیے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن سننے پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم نصف شتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ.